بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ آج ہم ایک ایسی ترکیب پڑھیں گے جس کا استعمال قرآن میں بالکل نہیں ہے لیکن حدیث پاک میں واضح ہے، اور ایسی ترکیب پڑھیں گے جس سے طلباء کے ایک وہم کا ازالہ ہوگا۔ طلباء کا وہم کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جعلہ صرف دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ جعلہ جس کا معنی ہے پیدا کرنا، اس کا ایک مفعول آتا ہے۔ ایک وہ جعلہ جس کا معنی ہے بنانا، اس کے دو مفعول آتے ہیں۔ طالب علم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں جعلہ صرف دو طرح کا ہوتا ہے۔ آج ہم بتائیں گے جعلہ ایک اور بھی ہے، وہ ہے جعلہ کا معنی شروع ہونا۔ اچھا، حدیث پاک میں اس کا استعمال بڑا ہے، شروع ہونا جعلہ، قرآن میں اس کا استعمال نہیں۔ حدیث پاک میں اتنا زیادہ ہے کہ طالب علم کی ہمارے ساتھ یوں سمجھو جیسے زید لگ گئی، وہ کہتا جی جعلہ کا معنی شروع ہونا بہت تھوڑا ہے۔ میں نے کہا نہیں واہ ہے۔ کہتا جی آپ نے مجھے نا 5 مثالیں دینی ہے تلاش کر کے، تو میں نے الحمدللہ سفر میں تھا تو 5 مثالیں آدھے گھنٹے میں تلاش کر لی۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تو حافظ آباد کا ہے طالب علم، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اچھا، بہرحال اب وہ جعلہ کون سا ہے وہ ہم پڑھیں گے، ترکیب بھی پڑھیں گے۔ سننا، قاعدہ سننا، جعلہ کے بعد مرفوع اسم آئے، چاہے وہ مرفوع اسم ظاہر ہو، چاہے جعلہ جس کو رفع دے رہا وہ ضمیر ہو، وہ ضمیر پوشیدہ ہو یا وہ ضمیر ظاہر ہو، بارز جس کو کہتے ہیں۔ جعلہ کے بعد رسول اللہ جس کو اس نے رفع دیا وہ ظاہر ہے، جعلہ کے بعد جس کو جعلہ نے رفع دیا وہ ظاہر ہے۔ یہاں جعلو، جعلہ نے جس کو رفع دیا وہ واو ضمیر بارز ہے۔ یہاں جعلہ نے جس کو رفع دیا وہ ضمیر مستتر، یہاں بھی جعلہ نے جس کو رفع دیا وہ ضمیر مستتر۔ اور جعلہ نے جس کو رفع دیا چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ ضمیر بارز ہو چاہے ضمیر اور اس کے بعد مضارع آئے لیکن مضارع ان کے بغیر، یمسحو، یادو، ینکتو، یضربو، یطوفون، پاجی پکا قاعدہ ہے جعلہ نے جس کو رفع دیا چاہے وہ ظاہر ہو، رسول اللہ، چاہے وہ ضمیر بارز ہو، جعلو، چاہے وہ ضمیر مستتر ہوا، اس کے بعد فوراً مضارع آئے ان کے بغیر، یمسحو، یادو، ینکتو، یضربو، یطوفون، وہ پکا قاعدہ ہے کہ جعلہ کا معنی شروع ہونا۔ کیا معنی ہے؟ شروع ہونا۔ جی یاد ہو گیا، یہ پکا قاعدہ ہے۔ کیا معنی ہے؟ جی وہ تیسرا جعلہ ہے جس کا استعمال قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں بہت زیادہ ہے۔ اس کی ترکیب کرتے ہوئے یوں کہیں گے وہ جو مرفوع ہے وہ جعلہ کا اسم اور وہ جو مضارع ہے وہ جعلہ کی خبر، یہ افعال مقاربہ میں سے ہوا۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یہ رسول اللہ جعلہ کا اسم ہے، یمسحو فعل فاعل انو متعلق مل کے جعلہ کی خبر ہے۔ جعلہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ انشائیہ میں نے نہیں کہا، اگر کوئی پوچھے گا تو بتائیں گے۔ رسول اللہ مضاف مضاف الیہ مل کے اسم، یادو فعل فاعل، یادو مضاف مضاف مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی مل کے خبر، جعلہ فعل ہوا ضمیر اس کا اسم، ینکتو فعل ہوا فاعل مل کے اس کی خبر، جعلہ یضرب میں بھی ایسے، جعلو فعل جعلہ واو اس کا اسم، یطوفون فعل واو فاعل بھی اس کے متعلق، فعل فاعل متعلق مل کے جعلہ کی خبر۔ میں پھر قاعدہ بتا رہا ہوں، جعلہ نے جس کو رفع دیا چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ ضمیر بارز ہو چاہے وہ ضمیر اندر مستتر ہو، اس کے بعد مضارع آئے ان کے بغیر، پکا قاعدہ ہے وہاں جعلہ کا معنی ہے شروع ہونا۔ اور وہاں جعلہ یہ سوال ہی نہیں بنے گا لازم ہے کہ متعدی، وہاں جعلہ کا مفعول ہے ہی نہیں ہے، وہاں جعلہ ایک اسم ہے ایک خبر ہے۔ یہ اسم ہے جس کو اس نے رفع دیا وہ ظاہر ہے تب اسم، ضمیر ہے تب اسم، ضمیر ہے تب اسم، اور جو مضارع ہے وہ جعلہ کی خبر ہے۔ الحمدللہ۔ اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے ہم نے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ میں نے اتنا تو بتا دیا کہ جعلہ کا معنی شروع ہونا، اس کا با محاورہ ترجمہ ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوئے مولا علی سے مٹی صاف کرنے میں، سنے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوئے اپنا ہاتھ رکھنے میں۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ جعلہ یضربو وہ مارنے میں شروع ہوا، اس کا معنی بھی مارنا ہے، وہ مارنے میں شروع ہوا، وہ شروع ہوئے اس چیز کا طواف
کرنے میں، اس چیز کے چکر لگانے میں الحمدللہ۔ اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے ہم نے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ میں نے اتنا تو بتا دیا کہ جال کا معنی شروع ہونا، اس کا با محاورہ ترجمہ ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوئے مولا علی سے مٹی صاف کرنے میں، سنے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوئے اپنا ہاتھ رکھنے میں، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ جال یضربو وہ مارنے میں شروع ہوا، اس کا معنی بھی مارنا ہے، وہ مارنے میں شروع ہوا، وہ شروع ہوئے اس چیز کا طواف کرنے میں، اس چیز کے چکر لگانے میں الحمدللہ۔